یہ آخری 2-3 کوشچن ہیں جی. ایاز آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, بلا شبہ بھاری ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر الیکشن کروانے کے حوالے سے, اور ایک ٹیم ورک تھا جس میں الیکشن کمیشن بھی تھا, وزارت داخلہ بھی تھا, آپ سب نے جو آپ کو فرض سونپا گیا تھا بہترین انداز میں. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے الیکشن کے حوالے سے, پتھر پہ لکیر کہا گیا, 8 تاریخ کو ہوئے پتھر کے پہ لکیر, آپ کا بھی وعدہ تھا کہ ہوگی. اس دوران میں عدلیہ نے بھی اپنا رول کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اپنا رول تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 8 تاریخ تک ہی آپ کی ذمہ داری تھی, 9 تاریخ آپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا, جہاں پر ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں؟ اور اگر اتنی زیادہ ریگنگ تھے تو رانا ثناءاللہ اور جاوید لطیف ہوں, خرم دستگیر ہوں, وہ بھی تو ہارے ہیں, وہ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ تھے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے چودھری مخالف کو مار دیتا ہے اور اپنے کامی کو بھی فین مار دیتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اس قوم کے ساتھ؟ اچھا یہ دیکھیں نا, یہ وہ سازشی مفروضے ہیں نا جس کا جواب دیتے دیتے لوگ بوڑھے ہو گئے. آپ کے کولیگ تھے, انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ جس دن سینٹ میں ایک ریزولوشن آئی کہ پوسٹ پون کیا جائے الیکشن, جس چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں اس کو الاؤ کیا گیا آؤٹ آف دا وے, جن سینیٹرز نے اس کو موو کیا, ان میں سے کسی کو نہیں کہا, انہوں نے کہا انوار-ul-Haq کاکڑ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے, اس کے لہجے میں رونت ہے. تو الیکشن تو ہو گیا. اور کیا میں بحیثیت اکیلا پلیئر اس چیمپئن سے یہ پوچھتا ہوں, وہ الیکشن آپ تحقیق کریں نا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ بحیثیت فرد واحد میں الیکشن پوسٹ پون کر سکتا تھا. اب آپ نے یہی فرمایا کہ جناب یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا کہ کہاں سے ریگنگ ہوئی ہے, جہاں پہ رانا ثناءاللہ جیسا امپورٹنٹ سٹالواٹ, جاوید لطیف, خرم دستگیر, یہ تمام لوگ سعد رفیق, یہ ہار چکے ہیں, لیکن یہ تمام لوگ ہم پہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں ریگنگ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے موبائل سروس بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ 36 گھنٹے لیٹ ہو گیا. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہاں جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہڈن پریشر کس کا تھا, یہ ہڈن پریشر کے متعلق اشارتاً اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی the biggest deployment of military was in Khyber Pakhtunkhwa, and the highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. تو اگر کرنی تھی تو وہاں کیوں ریگنگ نہیں کی؟ لیکن چونکہ نہیں ماننا تو اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا. نہیں ادھر میں نے ٹھہرو کس کو کہا تھا, یہ ہاں اس کو ایاز کو اور ان کو دونوں کو سارے ہیں, میں نے ان کو دیا. نہیں ایاز گل بعد میں ایاز کر لیں گے. نہیں میں آتا ہوں. Mr. Prime Minister. جی ایاز. Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive. And they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it a comprehensive process in the lead up to the polling day. So whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress or a member of US Congress or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across North Atlantic, Europe and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also.
and they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you'll be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, oh, member of the US. They do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views. Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group, and still we are being accused that we managed the rigging. We did all. Or if it is a condition by anyone or by everyone that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as returned candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh. They have not even shown any interest of participation. So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We've been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that. Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting?